بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس ہدایت الناو نمبر 44 یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، کیونکہ ہم جمع کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اور مؤنث اور جمع کے حوالے سے تو یہاں تک ہم پہنچے تھے وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَالُ مؤنثُ فَعْلَا كَأَحْمَرُ وَحَمْرَا وَلَا فعلان مؤنث فعلا كسكران وسكراء ولا فعيلا بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح ولا فعولا بمعنى فاعل كصبور بمعنى صابر ويجب حذف نونہ بالاضافۃ نحو مسلم مصر۔ تو اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا افعلو، جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، جیسے احمرو اور حمراء۔ احمرو کا کیا معنی ہے؟ سرخ مذکر، اور حمراء سرخ مؤنث۔ اور نہ ایسا فعلان، یعنی فعلان وزن ہے نا، تو اس میں اس کی مؤنث فعلا آتی ہے، جیسے سکران اور سکرا، یعنی جو نشے میں ہو وہ سکران، اور جو نشے میں مؤنث ہو سکرا۔ اور فعیل کے وزن پر بھی نہ ہو۔ فعیل جو ہوتا ہے نا، فعیل دونوں طریقے سے چلتا ہے۔ فعیل فعیلن، فاعلن کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور مفعولن کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے کتاب میں مثال دی ہے جی، جریحن بروزن فعیلن، لیکن ہے یہ مفعول کے معنی میں، یعنی مجروح۔ تو جریحن کا معنی کیا ہے؟ مجروح، یعنی زخمی۔ اور دوسرا ہے فعولن، تو فعول وہ بھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، فعول، جیسے صبور، جیسے صبور تو وہ کس کے معنی میں ہے؟ صابر کے معنی میں۔ تو فعول مفعول کے معنی میں بھی ہوتی ہے، ایسے کہا ہے۔ فعول فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے وہ مثال، اور مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے رسول کا معنی کیا ہے؟ مرسل، بھیجا گیا۔ تو دونوں، فعیل بھی فاعل مفعول کے معنی میں اور فعول بھی فاعل مفعول کے معنی میں۔ رسول یہاں نہیں ہے، لیکن میں نے مثال آپ کو سمجھا دی۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ، تو اس وقت اضافت کے وقت اس کا نون جو ہے وہ حذف کرنا ہوتا ہے، جیسے مسلمون مصر، تو مسلمون مصر، مصر کے مسلمان، تو اب نون کو حذف کر دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مسلمو، مسلمو مصر، مسلمو پاکستان، تو پاکستان کو غیر منصرف پڑھ دیتے ہیں، پاکستان، مسلمو پاکستان۔ تو جہاں مل جائے تو وہاں مل جائے گا، مسلم المدینہ تھی، مسلمو مکہ تھا، غیر منصرف۔ تو نون غائب، جمع کا نون غائب اضافت کی وجہ سے۔ آگے جی، وَمُؤَنَّثُ وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِآخِرِهِ أَلِفٌ وَتَاءٌ، اور وہ مؤنث جس کے آخر میں الف اور تا ہے، جیسے مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات،
عابدات، سائحات، سیبات، جو جتنے بھی ہیں، تو مسلمات کو سامنے رکھیں. شرط کیا ہے؟ وَشَرْطُهُ إِنْ كَانَ صِفَةً وَلَهُ مُذَكَّرٌ أَنْ يَكُونَ مُذَكَّرُهُ كَالْجُمْعِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ. نَا وَمُسْلِمُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَلَّفًا مُجَرَّدًا. کیسے مؤنثاً مجرداً عن التاء کالحائض والحامل. ہاں ان میں تا نہیں ہوتی. مجرداً یعنی خالی، تو جیسے حائض، اب حیض جو ہے صرف عورت کو آتا ہے، تو اب حائض کوئی کہے کہ بھئی حائض تو نہ ہونا چاہیے تھا، تو وہ غلطی پر ہوگا. اور دوسرا لفظ یہاں انہوں نے دیا ہے جی حامل. اچھا، حامل کے دو معنی ہیں. ایک حامل کا معنی ہے لفظی اٹھانے والا، کوئی چیز بھی اٹھانے والا، جیسے کہتے ہیں کہ وہ بہت سی خوبیوں کا حامل ہے، یعنی بہت سی خوبی کو اٹھایا ہوا، مطلب ہے کہ اس کے اندر خوبی ہے. لیکن دوسرا حامل کا معنی کیا ہے؟ حمل والی. تو اب وہاں حاملتن نہیں کہنا، اس لیے کہ حمل والی ہوتی ہی عورت ہے، مرد کو تو حمل نہیں ہوتا. تو بچہ پیدا کرنے کا جو ہے وہ عورت کے ہاں ہے، اور یہ جو خون کا سلسلہ یہ بھی عورت کے ہاں ہے، جو اس کی جوانی کی علامت ہے. تو یہ لفظ جو ہے تا کے بغیر ہے. تو اب یہ جو لفظ ہے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنْ كَانَ اسْمًا غَيْرَ صِفَةٍ جُمِعَ بِالْأَلِفِ وَالطَّاءِ بِلَا شَرْطٍ. ہاں اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ اگر تو اس میں ایسا اسم ہے کہ جو صفت کے معنی میں نہیں ہے، تو وہ پھر الف اور تا لگا کے اس کی جمع کریں گے. جیسے ہنداتن، ہاں ہندن، تو وہ پہلے تو تھی لیکن بعد میں وہ صحابیہ بن گئی. تو اب کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ہندا، حالانکہ ان کا نام ہند ہے، صرف ہند، ہندا نہیں، ہند، حضرت ہند. تو یہ مؤنث کلمہ ہوگا. اب اس کی جمع بنانے کے لیے الف اور تا لگائیں گے تو بن جائے گا جی ہنداتن. والمکسر، اور جو جمع مکسر ہے، صیغۃ فی الثلاثی کثیرۃ تعرف بالسماع. ہاں وہ ثلاثی میں تو بہت سی اس کی صیغے ہیں، اور سماع سے اور کتابیں پڑھنے سے، عربی کتابیں پڑھنے سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے. کرجال وافراس وفلوس. ہاں تو اس میں کیا ہے جی؟ سب سے پہلے رجال ہے، تو کس کی جمع ہو گئی؟ رجلن کی. اور اس کے بعد ہے جی افراسن، تو کس کی جمع ہو گئی؟ فرسن کی، اور گھوڑا. اور تیسری مثال کون سی دی ہے جی؟ تیسری مثال دی ہے فلوسن. فلوسن، ہاں فلسن کی جمع ہے، فلسن. فلسن کہتے ہیں آپ پیسہ سمجھ لو، تو ایک پیسے کو کہتے ہیں فلسن. تو فلوس اور اس کی جمع ہو گئی پیسے. ہاں الخلوص من الفلوس، یہ بھی لکھ لو، الخلوص من الفلوس. اور با کا استعمال بھی کر لو، الخلوص بالفلوس، الخلوص بالفلوس. آج کل ایسی ہوگا، آج کل خلوص پیسوں سے ہی ہوگا. وفی غیر ثلاثی علی وزن فعال وفعالین. کیا حسن کما عرفت فی التصریف. ہاں اب یہ دیکھو، کما عرفت فی التصریف، جیسا کہ تو نے پہچان لیا ہے، جان لیا ہے علم صرف میں، علم تصریف میں. تو وہ تو پھر آپ لسٹ بنائیں گی، اور اس کو آپ جب جان لیں گی تو تب یہ عبارت ٹھیک ہوگی. ہاں یا آپ کہیں گی یہاں لکھا ہوا ہے جی کما عرفتا، تو یہ تو مذکر کو کہا جا رہا ہے. کوئی نہیں، میں چینج کر دیتا ہوں، کما عرفتے فی التصریف. تو اس لیے ضروری ہے کہ علم تصریف، علم صرف کو آپ یاد کر لیں، تاکہ مصنف ہدایت الناظر لگتے تم نے تو صرف میں یہ چیزیں ساری دیکھ لی ہیں. آگے کہتے ہیں جی ثم الجمع ایضا علی قسمین. اب یہاں قلت اور کثرت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جمع کی ایک اور تقسیم ہو گئی، جمع کی ایک اور تقسیم.
اور وہ کیا ہے جی؟ قلت اور کثرت. ہاں، قلت کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی مصدر ہے، تھوڑا ہونا، اور کثرت بھی مصدر ہے، زیادہ ہونا. وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَشْرَةِ فَمَا دُونَهَا. ہاں، جمع قلت 10 اور اس سے کم پر بولی جاتی ہے. مطلب ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک بھی جمع قلت ہے، اور 3 سے لے کر 10 تک بھی جمع قلت ہے. تو آپ یوں کہا یعنی 3 سے لے کر 10 تک. چونکہ مثنیٰ کے لیے سیغہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا دیا، وگرنہ تو ایک کے بعد جمع شروع ہو جاتے ہیں. وہ ابنیتہ، اس کے اوزان. ابنیہ کا یہاں ابنیہ کس کی جمع ہے؟ بنا کی. بنا سے مراد کیا ہے؟ وزن. ہاں، بنا سے مراد ابنیہ، ابنیہ، ابنیتن، بنا ان کی جمع، اور بنا سے مراد وزن ہے. اوزان کون کون سے ہیں جی؟ پہلا وزن ہے افعل. افعل. دوسرا وزن ہے جی افعال. تیسرا وزن ہے افعلۃ. افعلۃ. اور چوتھا وزن ہے فعلۃ. وجمع الصحیح بدون اللام کزیدون ومسلمات. جمع صحیح کا دوسرا نام کیا بتایا تھا؟ جمع تصحیح، اور جمع تصحیح، اور جمع صحیح، اور تیسرا نام کیا ہے؟ جمع سالم. تو یہ تینوں، جمع سالم، جمع صحیح، جمع تصحیح، یہ تینوں نام ہیں اس کے. تو ہدایت النام میں جمع صحیح کہہ رہے ہیں. جمع صحیح اگر بغیر لام کے ہو تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1، 2، 3، 4، اور 5واں کون سا ہے جی؟ جمع صحیح بغیر الف لام کے. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 5. یہ 5واں وزن یہ ہو گیا، جمع صحیح بغیر الف لام کے. جیسے زیدون، جیسے زید کی جمع زیدون، زیدونا، زیدونا. اور مسلمتن کی جمع مسلماتن. ایک مذکر کی مثال، ایک مؤنث کی مثال، مسلماتن. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے کہتے ہیں وہ جمع کثرت. ہاں، تو قلت کے مقابلے میں دوسری کون سی ہے؟ کثرت. ما یطلق ما فوق العشرۃ. جمع کثرت، ایسے الف کا لے، الف اور یہاں با کر لیں. تو جمع کثرت تعریف کیا ہوگی جی؟ وہ جمع جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے. ابنیہ کیا ہوں گے؟ وَأَبْنِيَتُهُ
ما ادا حاضل ابنیت، اس کے اوزان جمع قلت کے اوزان کے علاوہ سارے. ہاں تو جمع قلت کے اوزان نکال دو. جمع قلت کے کتنے اوزان ہیں؟ خاص اوزان 4 اور 5واں جو ہے جمع صحیح، جمع سالم بغیر آل کے. اگر کوئی الزیدون کہہ دیتا پھر نہیں، المسلمات کہہ دیتا پھر نہیں، نکرہ کی صورت میں وہ ہوگا. تو ان کو چھوڑ کے باقی سارے جمع کثرت کے ہیں. تو یہاں ہدایت النحو کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ مصدر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مصدر بھی اسم ہے تو وہ بھی اسم کے مباحث میں آتا ہے، تو کل ہم مصدر کے بارے میں پڑھیں گے. کچھ سوالات اور آپ کی طرف سے ہوئے یا میری طرف سے کچھ سوالات ہوئے تو وہ آف دا ریکارڈ کر لیں گے. اسی پر درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.